کچھ مخصوص اعمال انجام دیں اور اس کے بعد پھر ہم بھول جائیں۔ حسین کا ذکر اور حسین کی محبت اس خون کی مانند ہے جو انسان کی رگوں میں دوڑے تو انسان زندہ ہے، اور اگر انسان کی رگوں سے وہ خون نکال لیا جائے تو پھر وہ بدن مر جاتا ہے اور مردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اسلام کے بدن سے حسین کو الگ کر دیا جائے، اگر مسلمانوں کے پیکر سے حسینیت کو نکال دیا جائے تو نہ اسلام بچتا ہے نہ مسلمان بچتا ہے۔ اس لیے یہ عزاداری حسینیت کی حیات کا ضامن بھی ہے اور اسلام کی حیات کی ضمانت بھی ہے، اور اس کام کے لیے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو چنتا ہے، اور اللہ نے چنا۔ آج دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ان 7 ارب انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ وہ حسین کے پرچم کو اونچا رکھے، حسین کی ندا کو زندہ رکھے، حسین کے نعرے کو ہر کان تک پہنچائے، حسین کی محبت کو دلوں میں روشن رکھے، اور حسین کے دوستوں کے چہرے دکھائے اور حسین کے دشمنوں کے بھی چہرے دکھائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کے بندے کون ہیں اور اپنے نفس کے بندے کون ہیں۔ حسینیت اللہ کی بندگی کو زندہ رکھنے کی علامت ہے، صرف چند خوش اعمال کا نام نہیں ہے۔ حسینیت رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے جس کو ہمیشہ دوڑنا چاہیے، یعنی اگر جسم کے اندر خون ہمیشہ نہ دوڑے تو جسم مر جاتا ہے۔ حسینیت اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے اندر سے نکل جائے تو وہی ایک لمحہ ہمارے گرنے اور دلدل میں ڈوب جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے حسین سے صرف محبت کافی نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے والے بڑے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے کیوں نہیں کرتے؟ حسین سے محبت، اس لیے حسین سے صرف محبت کافی نہیں ہے، جس کی دشمن ہو تو کون حسین سے محبت کرنے والے کیوں نہیں ہے؟ زندہ ہے تو وہ خوشبو کو پسند کرے گا۔ کل کائنات کے اندر حسین حسن خدا کا چہرہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین کو دیکھے اور کہے مجھے نہیں پسند، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور دین اور کسی اور مسلک کا پیروکار ہی کیوں نہ ہو، جب حسین کا کمال، حسین کی خوبیاں، حسین کی عظمتیں، حسین کا مقام، حسین کا کلام، حسین کا ہدف، حسین کی قربانی کسی آزاد فکر، آزاد منش، حر صفت، غیر مسلم انسان تک پہنچے تو وہ حسین سے عشق کرنے پر مجبور ہے۔
نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، گاندھی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کے بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی معاشرے کو حریت کے ذریعے سے آزادی دلانے کا سبق حسین کے گھر سے اور حسین کے در سے سیکھا۔ مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن حسین کی زندگی کے ایک رخ کو انہوں نے دیکھا اور وہی رخ ان کو بھا گیا، اور نتیجتاً حسین کے اس رخ نے انہیں وہ حوصلہ اور ہمت عطا کر دیا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو نجات دلا دی۔ خود حسین اگر کسی کو مل جائے تو اگر حسین کے چہرے کا ایک رخ جنوبی افریقہ کے ان مظلوم انسانوں کی، اگر ہر جو انگریز ہیں ان کی سفید چمڑی والوں کی غلامی سے آزادی کا پیامبر بن کر نیلسن منڈیلا اٹھتا ہے اور آزادی دلا سکتا ہے، اور اس کی وجہ صرف حسین کی زندگی کا ایک رخ ہے، تو پھر جس مکتب کو پورا حسین ملا ہوا ہے، اگر اس مکتب کے پیروکار پورے حسین کو اپنا لیں تو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ایسا ہے یہ؟ ہم حسین کو کس عنوان سے پہچانتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے فرزند، بیوی دو عالم زہرائے اطہر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کا ٹکڑا، اسی عنوان سے پہچانتے ہیں نا۔ لیکن ذرا غور کیجیے کہ ہمیں ائمہ نے حسین کو کس طرح سے پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ ائمہ جب ائمہ اطہار، جن کو ہم معصومین کہتے ہیں، جن کو ہم معصوم ہستیاں اور کائنات اور زمین کے اوپر اللہ کی حجت کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کو کیسے پہچانیں تو وہ ہمیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتے ہیں جو روز و شب ہم انجام تو دیتے ہیں لیکن شعور کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر، غور کیے بغیر، صرف لفظ، جبکہ انہوں نے لفظ نہیں دیا، ہمیں کہا کہ اس کے ذریعے سے حسین کو پہچانو کہ حسین کون ہے۔ کیا فرمایا جاؤ زیارت وارثہ پڑھو۔ زیارت وارثہ آپ میں سے کون ہے جو نہیں پڑھتا ہوگا؟ سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی غور سے پڑھا کہ ہم زیارت وارثہ میں جن جملوں کے ذریعے سے حسین پر سلام بھیجتے ہیں، ان جملوں کی معنویت، ان کی حقیقت، ان کی وسعت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلام، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ یا صفی اللہ، اے حضرت آدم صفی اللہ کے وارث حسین۔ آدم صفی اللہ کے وارث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم زمین پر بنی نوع انسان کے اب اور جد کے طور پر پہلے نبی بن کر آئے، یعنی ہدایت کا پرچم اٹھانا، نبی یعنی پرچم ہدایت جس کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کہتے ہیں حسین اس آدم کے وارث ہیں۔ اس آدم کے وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب اگر حضرت آدم سے امام حسین تک فرض کریں 15,000 سال گزر چکے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت آدم کی ذمہ داری ختم ہوئی، وہ ذمہ داری باقی ہے اور آج حسین کے کندھوں پر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو نوح کی ذمہ داری تھی، جو عیسیٰ کی ذمہ داری تھی، جو ابراہیم کی ذمہ داری تھی، جو موسیٰ کی ذمہ داری تھی، جو اسماعیل کی ذمہ داری تھی۔ آخر میں آپ
سلام کرتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے اللہ کے نبی محمد حبیب اللہ کے وارث حسین آپ پر میرا سلام ہو۔ تو حسین وہ ہے جو وارث انبیاء ہے۔ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ انسان کو عقل کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے، انسان کے شعور کو جگانے کے لیے، انسان کو حیوان سے الگ کرنے کے لیے، انسان کے اندر موجود پیغمبر کو جگانے کے لیے۔ ہر انسان کے اندر ایک پیغمبر، ایک نبی جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں موجود ہے، اور اس ضمیر کو جگانے کی ذمہ داری انبیاء کی ہے، اور وہی ذمہ داری لے کر حسین کھڑے ہوئے۔ اس لیے حسین کا پیغام آپ سنیں، حسین کا پیغام کوفہ والوں کے لیے نہیں ہے، حسین کا پیغام مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، حسین کا پیغام صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین کا پیغام بنی نوع بشر کے لیے ہے۔ بنی نوع بشر، ان جوش میں آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ قوم جو پس جائے، اس پسی ہوئی قوم کی امامت کے لیے جس پرچم کی ضرورت ہوتی ہے وہ پرچم حسین ہے، وہ پرچم حسین ہے۔ جب ہم اس حسین ابن علی سے پوچھتے ہیں کہ یا مولا آپ نے کیوں قیام فرمایا، آپ کیوں اٹھے، آپ نے کیوں اتنی عظیم قربانی دی، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الا ترون، کیا تم نے نہیں دیکھا ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ جب حق پر عمل نہیں ہوگا، باطل سے اجتناب نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ایسے میں اگر کوئی مؤمن حق پر عمل نہ کروانے کی وجہ سے اور باطل سے نہ روک پانے کی وجہ سے مر جائے اور دفن ہو جائے تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے حسین ابن علی اٹھا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، جب امام حسین اٹھے، جب امام حسین نے مدینہ سے مکہ کا رخ کیا اور جب مکہ سے عراق کی طرف آئے، تو عام طور پر کہا جاتا ہے، عام طور پر کہ امام حسین کو چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا اور خط لکھ کر بلایا تھا، اس لیے امام حسین چل پڑے۔ اگر وہ خط نہ آتے تو امام حسین بھی آرام سے مدینہ میں بیٹھے رہتے۔ سنا نا آپ نے اکثر کہ وہ خطوط کے ذریعے سے بلایا گیا تھا، اگر وہ خطوط نہ ہوتے تو امام حسین آرام سے مدینہ میں بیٹھ جاتے۔ چلے ایک بات۔ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے آخر میں اتنا لوگوں کے سامنے، یعنی یزیدیوں کے سامنے اصرار کیا کہ مجھے یمن جانے دو، مجھے ہند جانے دو، مجھے کسی اور جگہ جانے دو تاکہ میں چلا جاؤں اور آرام سے اپنی زندگی گزار لوں، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا اور شہید کر دیا۔ جو لوگ ایسی تعبیریں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں، ان کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے روح حسینی کو سمجھا نہیں ہے۔ روح حسین کو نہ سمجھنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جس سے حسین کو سمجھا ہو، اس کو معلوم ہے کہ حسین علی کا بیٹا ہے، حسین فاطمہ الزہرا کی آغوش کا پلا ہوا ہے، حسین وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ حسین ظلم دیکھے اور خاموش رہے، حسین معاشرے کی
بربادی دیکھے اور خاموش رہے؟ حسین معاشرے کو تباہ ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حسین کیسے حسین ہے جو نانا کے دین کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھے اور جن کو فکر اپنی جان بچانے کی ہو؟ وہ حسین نہیں ہے جس کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی وہ ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے دلوں میں اتر کر مردہ ضمیروں کو زندہ کرتے ہیں اور قید لوگوں کو حر بنا دیتے ہیں، کمزوروں کو طاقت دیتے ہیں اور بغیر تلوار والوں کو خون کی تلوار تھما کر میدان میں اتار کر یزید جیسے اپنے زمانے کے سب سے بڑے فرعون کی گردن اپنے خون سے کاٹتے ہیں۔ حسین سے محبت ایک چیز ہے، اس لیے کہ وہ ایسی ہستی ہے جس سے محبت کیے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، لہذا محبت کافی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا مدینہ والے محبت کر رہے تھے امام حسین سے یا نہیں؟ مدینہ والوں کو امام حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ مکہ والوں کو امام حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ مدینہ والوں کو تھی لیکن ساتھ نہیں چلے، مکہ والوں کو تھی حج کی طرف گئے، حسین کو اکیلا چھوڑا۔ راستے میں کئی مقامات ایسے آئے جہاں پر حسین ابن علی نے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک واقعہ ساتھوں، کسی منزل سے گزر رہے تھے، ایک بڑا باغ دیکھا، پڑاؤ ڈالا، رکے، دستک دی، باغ کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لے کے دیکھا رسول اللہ کے ایک صحابی نے، جیسے ہی امام حسین کو دیکھا قدموں میں گر پڑا، مولا آپ؟ جی میں، آپ نے تو ہمارے اس باغ کو اور ہمارے اس پوری جاگیر کو زینت بخشی، برکت عطا کی، آئیے اندر لے لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ سے ہوتے ہوئے اب ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس سفر میں ساتھیوں کی ضرورت ہے، آؤ تم ہمارے ساتھ چلو۔ کہا مولا میری جان بھی آپ پر قربان ہو، لیکن مشکل میں یہ ہے کہ ان دنوں میں نے یہاں پر کھجور کے درخت اگائے ہوئے ہیں، فصل تیار ہونے والی ہے، گندم کی فصلیں تیار ہونے والی ہیں، اگر میں نکل گیا تو یہ سارا برباد ہو جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رک جاؤ۔ نکلنے لگے تو فوراً ایک گھوڑا اور تلوار دے کر ان حضرت نے کہا کہ میری طرف سے یہ تحفہ لے کر جائیے تاکہ جنگ میں آپ کے کام آ سکے۔ جواب میں فرمایا نہ مجھے تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں نجات دلانا چاہ رہا تھا، میں تو تمہیں نجات دلانا چاہ رہا تھا۔ کام ہوگا میری مجبوری ہے، کہا کوئی بات نہیں، پھنسے رہو۔ نکلنے لگے، پیچھے سے کام ہوگا، ایک درخواست ہے، تمہارا بولو۔ کہا کہ میرے یہاں پر کنویں ہیں، ان کنووں میں پانی ہے لیکن پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے، آپ کو حجت خدا بس ایک نظر کرم کیجئے ہمارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ کہا کہ مجھے لے چلو، لے چلو۔ کنویں سے پانی کی ڈول نکالی، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد اس کو اندھیر دیا اور اس کے بعد کہا اب جاؤ تمہارا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزہ نگرانی، کچھ حسینی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پانی حسین سے میٹھا کرانا ہوتا ہے لیکن اپنا خون حسین کو نہیں دینا ہوتا۔ حسین کو
ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے، ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔ جب وہ مٹی گوند رہے تھے فرشتے، مٹی کو گوندا جا رہا تھا، مٹی گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر مٹی کا آٹا آپ خمیر نہیں بنا سکتے۔ جب مٹی کو گوندنے لگے تو فرماتے ہیں اُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اس مٹی میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا اور اس مٹی میں سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اب ذرا توجہ دیجیے، جو علی کا شیعہ ہوگا مٹی دونوں کی اصل میں ایک ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہیے، توجہ۔ جو علی کا شیعہ ہوگا اس شیعہ اور علی کی مٹی اور خمیر اپنے اصل میں ایک ہوگی، دونوں کے اندر مشابہت ہوگی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کا شیعہ ہو بے نماز ہو، علی کا شیعہ ہو گناہگار ہو، علی کا شیعہ ہو جھوٹا ہو، علی کا شیعہ ہو حرام کھاتا ہو، علی کا شیعہ ہو ظلم کرتا ہو، علی کا شیعہ ہو اپنے امام کا نافرمان ہو، علی کا شیعہ ہو اپنی عبادات میں کوتاہی کرتا ہو، علی کا شیعہ ہو اور جب میدان میں ضرورت پڑے تو استقامت کی جگہ فرار کر جائے، اس لیے کہ علی کرار ہے، فرار نہیں ہے۔ علی کا شیعہ علی کا شیعہ وہ ہے جس کے اندر نور ہے، علی کا شیعہ وہ ہے جس کا ماتھا نورانی ہے، علی کا شیعہ وہ ہے جو جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں پر بھی صف اول میں ہوتا ہے، جلوس میں بھی صف اول میں ہوتا ہے، نماز میں بھی صف اول میں ہوتا ہے، جھگڑے اور جہاد میں بھی صف اول میں ہوتا ہے۔ جہاں علی کی ناموس، علی کے مکتب، علی کے دین، علی کے پیغام پر کوئی شمع خون مارنے کی کوشش کرے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ناموس، اپنی پوری ہستی لے کر اٹھتا ہے، علی کے دین کو بچاتا ہے، خود قربان ہو جاتا ہے۔ سلوات علی محمد علیہ علی کے شیعہ کی صفات پڑھیے، علی کے شیعہ کی صفات، عزاداری سید الشہداء وہ پلیٹ فارم ہے جو علی کا شیعہ بناتا ہے، وہ پلیٹ فارم ہے۔ آپ دیکھیے نا جب وہ سلام کو شام سے آزادی ہوئی اور جب یہ مخدرات عصمت و طہارت مدینہ واپس پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ صف ماتم بچھایا، گریہوزاری شروع ہوئی۔ عزاداری سید الشہداء کا آغاز کس نے کیا؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ لیکن سلوات دیجیے اونچی آواز سے بننا، پہلے میں آپ کے سلوات کے والے ایک روایت سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو سلوات آپ بھیجتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم جب معراج پر گئے تو ایک مقام پر پہنچے، فرشتے کو دیکھا تھا۔ یہ روایت کئی طریقوں سے نقل ہوئی ہے، کئی طریقوں سے اور کئی طرق سے مختلف محدثین نے نقل کیا ہے۔ ایک جگہ شیخ عباس حمی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پر پہنچے ایک فرشتے کو دیکھا جو باقی فرشتوں سے خلقت میں مختلف تھا، اس کے دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی ایک بازو کی جگہ 10,000 بازو تھے اور ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں تھیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔
پوچھا کہ اے فرشتے تمہیں اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ کہا دو ذمہ داریوں کے لیے. کہا وہ کون سی ہیں؟ کہا کہ ایک ذمہ داری میری یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا میں حساب رکھوں. کہا کہ روز اول سے لے کر آج تک کس زمین پر، صحرا پر، دریا پر، شہر پر، ریگستان پر، جنگل پر کتنے بارش کے قطرے گرے ہیں میرے علم میں ہے، چونکہ اللہ نے یہ اوزار مجھے اسی کی گنتی کے لیے دیے. اچھا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ کہا دوسری ذمہ داری میری یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں آپ اور آپ کی آل پر مؤمنین درود بھیجیں گے تو میرے ذمہ ہے کہ اس درود کا ثواب لکھوں. کہا آگے کچھ ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ نے عجیب بات بتاؤں. فرمایا کہ بولو. کہا کہ آج تک کسی ایک محفل میں پڑے ہوئے درود میں سے ایک درود کا ثواب بھی میں لکھ نہیں پایا. یہ ایسی عبادت ہے، اس لیے جب آپ درود بھیجیں تو پھر ذرا اونچی آواز سے اور پوری روح کی گہرائی سے درود بھیجیں. اس لیے کہ درود کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنا درد ہے اس درد کو یہ درود ختم کر دے. آپ کے اندر درد ہے ختم کر دے. آپ کے اندر گھٹن ہے درود ختم کرنے کا باعث ہے. آپ کو ٹینشن ہے درود ختم کرنے کا باعث ہے. آپ کی زندگی میں بے برکتی ہے درود اس کو ختم کرنے کا باعث ہے. درود کے ہزار فوائد ہیں. اس لیے شعوری طور پر عبادت سمجھ کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ نفلی عبادات میں سب سے برتر عبادت درود پر محمد و آل محمد ہے، درود بھیجیے. ایک طرف سے درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب ہم اہل البیت علیہم السلام سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ وابستگی شعوری ہونی چاہیے. شعوری، عقلی دلیل کے ساتھ، ایسی جس میں جہالت نہ ہو، علم ہو، اندھی تقلید نہ ہو لوگوں کے دیکھانے کی نہیں، بلکہ شعور ہو. جب آپ شعور کے ساتھ علی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، آپ اگر اکیلے رہ جائیں دنیا کے سامنے ڈٹ جائیں گے. سلام دیجیے محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر سوال دیجیے گا محمد علیہ وسلم. یہ جو اہل البیت کی مودت، اہل البیت کی ولایت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ایسی بھی نہیں ہے جس کو آپ بازار سے خرید سکیں. پیسوں میں بکنے والی چیز نہیں ہے. اس کو خریدنے کے لیے اپنی ہستی دینی پڑتی ہے. اس کو خریدنے کے لیے اپنی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے. اس کو خریدنے کے لیے اپنے اندر کے جذبات، اپنے اندر کے شہوات، اپنے اندر کی خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں. جب میرے اندر میری کوئی خواہش باقی نہ رہے اور خواہش جو پیدا ہو وہ علی کی ہو، میں شیعہ بن جاتا ہوں. اس لیے رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، بڑا ہی عجیب جملہ ہے. فرمایا حب علی حسنۃ، علی کی محبت وہ نیکی ہے. اگر یہ انسان کے اندر آ جائے
وبغض علی سیئۃ، علی کا بغض وہ گناہ ہے لا تنفع معہا حسنۃ، اب اگر یہ بغض کی بیماری آ جائے تو دنیا کی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں تو اس بغض اور برائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ برا وہ بغض تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اب اگر بغض آ جائے، علی کے حوالے سے دشمنی آ جائے، علی کے حوالے سے عداوت آ جائے، تو پھر چاہے 10,000 سال نمازیں پڑھو، 10,000 سال روزے رکھو، 10,000 سال سجدے کرتے رہو، 10,000 مرتبہ حج کرتے رہو، عمرے بجا لاتے رہو، ایک علی کی مودت ایک طرف اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کا معیار بھی علی اور آل علی کی مودت ہے۔ اگر یہ مودت ہے تو اعمال قبول ہے، اگر یہ مودت نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے۔ اس لیے غور سے سنیے، علی کا ساتھی کبھی بھی مسجد سے دور نہیں ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے اللہ کے گھر میں ولادت پائی اور اللہ کے گھر میں شہادت پائی، اور اس پورے عرصے میں علی کی زندگی کے سفر کا ہر دن اللہ کی طرف رہا، تو جس امام کی زندگی کا ہر پل اللہ کی طرف محو سفر رہا اور گزرا ہو، اس علی کا پیروکار مسجد سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ مسجد مومن کے لیے مچھلی کے پانی کی طرح سے ہے، اس لیے مسجد کو آباد رکھو، مسجد کو آباد رکھو۔ علی کا ساتھی کبھی بھی حرام نہیں کھاتا، کبھی حرام نہیں کھاتا، اس لیے کہ حرام نجاست ہے یا نہیں؟ حرام نجاست ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ عمرے پہ گئے ہوں گے، آب زمزم آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا ہی متبرک اور مقدس پانی ہے، 10 لیٹر کی بوتل ملتی ہے، وہ بوتل آپ میں سے کسی کے گھر آیا بھی ہوگا، اور اس میں سے کوئی تھوڑا سا 1-2 استکان چھوٹے چھوٹے پیالے آپ کے گھر بھی پہنچے ہوں گے۔ ایک سمپل سا سوال ہے، 10 لیٹر کی بوتل جو آب زمزم سے بھری ہوئی ہے، اس میں اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر نجاست چلی جائے تو وہ قابل استفادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جواب دیجیے، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ دل اگر علی کا ہے تو علی کے دشمن کا نہیں ہے۔ اگر علی کا گھر ہے تو علی کے گھر کو پاکیزہ ہونا چاہیے، علی کا گھر نجس نہیں ہو سکتا۔ اگر نجاست آ جائے تو علی نکل جاتے ہیں، نجاست رہ جاتی ہے، اور ہر حرام کام نجاست ہے، اور نجاست اور علی کا میل نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، علی یعنی پاکیزگی، علی یعنی طہارت روح، حسین یعنی طہارت روح۔ حسین بن علی نے خود کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی ایک شب قبل کی ساری زندگی نجاستوں سے بھرپور اور صبح عاشور پاکیزگی سے بھرپور، ایک رات میں اس ساری نجاستوں سے اس کو طاہر و مطہر کر کے حقیقی معنوں میں حر بنانے والی ہستی حسین جیسی ہستی ہے، جن کی ایک نظر نے حر کو حر کر دیا۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھیے، اپنے اعمال کو پاک رکھیے، اپنی زبانوں کو پاک رکھیے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، آپ نے مجھے نہیں پتا، عام طور پر ہمارے خطبہ، ہمارے اہل منبر اس طرح کی باتیں سنایا نہیں کرتے۔ کیوں؟
کتنے شہید ہیں؟ کتنے تھے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے کتنے تھے؟ 72 نہیں تھے، زیادہ تھا، لیکن معروف اور مشہور 72 ہے۔ اگر آپ آج سے 25 سال پہلے کربلا گئے ہو، 30 سال پہلے کربلا گئے ہو، تو خود اس زریح کے اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے گنج شہداء اور قبر حسین علیہ السلام علیہ السلام، وہ جو شہداء کی تعداد میں نے خود گنے ہیں 130 سے زیادہ ہے، لیکن معروف روایت غیر معروف یہ بات کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں 72 تھے، لیکن یہ 72 کتنوں میں سے چھن کے آئے تھے؟ کتنوں میں سے؟ 7200 میں سے نہیں، 72,000 میں سے نہیں، لاکھوں میں سے چھن 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 کر مختلف چھنیوں سے گزر کر جب کربلا تک پہنچے اور صبح عاشور حسین کے قدموں میں کھڑے ہونے کے اگر قابل رہے تو ان تمام لوگوں میں صرف 72 تھے، صرف 72۔ شب عاشور کا واقعہ بعض تواریخ نے لکھا، عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسد کے 1000 جنگجو، توجہ ہے، 1000 جنگجو حسین ابن علی کے ساتھ تھے شب عاشور۔ یہ کون لوگ تھے جو شب عاشور میں حسین کے ساتھ تھے؟ جو یہ آپ جانتے ہیں جب مدینہ سے نکلے بعض لوگوں کو خبر تھا کہ حسین کو اقتدار ملے گا تو ہمیں حصہ، اس لیے ساتھ ہو گئے۔ جیسے جیسے مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا لوگ کم ہوتے رہے، کچھ کو حسین ابن علی نے بلایا، کچھ خود آئے، کچھ خود رستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے جیسے پتا چلتا گیا کہ اب خطرہ قریب ہے تو کھسکنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن شب عاشور 1000 تلوار بدست جنگجو بنی اسد کے حسین ابن علی کے لشکر میں ان کے خیموں میں موجود تھے۔ مورخین نے لکھا ہے 1000 امام حسین ان سب کو جمع کرنے کے بعد پہلے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کل صبح ہماری شہادتیں ہونی ہیں، کسی نے بچنا نہیں ہے، اس لیے اپنا فیصلہ کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو شہادت نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یا مولا ہم آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ 1000 بنی اسد کے جوان۔ مولا نے فرمایا پھر میری ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس کے ذمے کسی کا مال ہے، کسی کا حق ہے، وہ ہماری صفحے چھوڑ کر چلا جائے، چونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے ساتھ۔ ذرا توجہ دیجیے، وہ رات جب حسین ابن علی کو جانثاروں کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، 1000 تلوار بدست جوان کھڑے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حسین کا کہتے ہیں حسین کا ساتھ دینے کے لیے پاکیزہ ہونا شرط اول ہے، پاکیزہ ہونا۔ اس لیے اگر کسی کے کندھوں پر، کسی کے ذمے کسی اور انسان کا چھوٹے سے چھوٹا بھی حق ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نکل جائے۔ 72 رہ گئے، باقی چلے گئے۔ کس چیز نے ان کو دور کیا؟ حق الناس نے۔ حسین کے ساتھ جامع شہادت پیش کرنے سے کس چیز نے محروم کیا؟ حق الناس نے۔ اس لیے جب یہ 72 بچے تو ان 72 کو حسین ابن علی نے یوں اشارہ کیا، جنت دکھائی اور جنت میں ان کا مقام دکھایا کہ تمہارا مقام کون سا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا نورانی ہے، وہ کتنا نورانی ہے۔ اب ذرا صبح عاشور دیکھیے یا روز عاشور دیکھیے، حسین یعنی حجت خدا، نبی کریم کا اکلوتا فرزند
عمر ولی اللہ لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا. کیا فرماتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا مال گیا ہوا ہے، اس لیے میری بات تم پر اثر نہیں کر رہی. اگر تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا نہ ہوتا تو تم میری بات کا اثر لیتے اور لوٹ آتے. اگر غور کیجیے حسین کا ساتھی بننے کے لیے کتنی پاکیزگی چاہیے. سوال دیجیے محمد ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سوال دیجیے. یہ آزاداری ہے سید الشہداء. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک کلاس روم ہے، ایک دانشکدہ ہے، ایک سکھانے کی جگہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے. جو اس دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے حسین کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے. اگر وہ دل سے ارادہ کر کے آئے تو پاک ہو کر نکلتا ہے، اور جو پاک ہو کر نکلتا ہے وہ پھر حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جو پاک ہو کر نکلے، جو پاک نہ ہو سکے تو وہ پھر حسین کیا، حسین کے والد علی کے سائے میں تلوار چلانے کے بعد بھی آخری وقت میں گمراہی کی موت مرتا ہے. کتنے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے پوری زندگی علی کا ساتھ دیا، آخر میں آ کر رستے سے ہٹ گئے. اس لیے جس کے دل میں نور ہو وہ کھچتا چلا آتا ہے حسین اور آل حسین کی طرف اور حسین کے بابا کی طرف. نور شرط ہے، نور شرط ہے، اندر کی پاکیزگی شرط اول ہے. فرما دیجیے اگر محمد بیٹیوں کی، ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ حسینیت کو پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے کہ آپ سب جو حسین کے گھر میں آئے ہیں آپ سفیران حسین ہیں، جن کے ذمہ ہے کہ حسین کا پیغام معاشرے تک پہنچانا آپ کے ذمہ ہے. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ بستے ہیں ان تک حسین کا پیغام پہنچانا آپ کے ذمہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک پاکیزہ عمل کئی لوگوں کو حسین کے در پر لا کر کھڑا کر دے. صفین کا واقعہ ہے جب اہل شام سے امیر المومنین کی جنگ ہو رہی تھی. میں نے ابن عباس کے حوالے سے، عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت پڑھی ہے کہ ایک دن جنگ ختم ہوئی، گھر میں خیمے میں تشریف فرما ہوئے تو ابن عباس نے امیر المومنین کو اشارہ سلام کیا، کلام کیا اور عرض کیا کہ مولا آج میں نے آپ سے زیادہ بندے مارے، آپ سے زیادہ مارے. امیر المومنین مسکرائے. فرمایا کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے اتنے مارے ہیں، آپ نے اتنے مارے ہیں، میرے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. امیر المومنین مسکرائے، کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو لیکن ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے ہر سامنے آنے والے کو مارا اور میں نے میرے سامنے جو بھی آیا میں نے اس کی 7 نسلوں تک دیکھا کہ ان نسلوں میں کوئی ایک میرا موالی ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ایک ایسا فرد تھا جس کی 7ویں نسل تک کوئی ایک علی کا مؤمن موجود ہو تو اس کو میں نے مارا نہیں، میں نے چھوڑ دیا اس ایک کی خاطر. اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں. حسینی مکتب اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اب میں اگر آپ کے اس منبر پر بیٹھا ہوں، آپ اگر اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین
کفر کے مقابلے میں، توجہ دیجیے، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، استقلال کے مقابلے میں اور قرآنی آیات کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں اگر اسلام کا کوئی چہرہ کھڑا ہے تو وہ کون ہے؟ کبھی آپ کو اسلام کا چہرہ کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں وہ جو حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون کھڑا تھا، وہ فرعون کیا فرعون ہوگا آج کے فرعون کے مقابلے میں؟ جو حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا تھا، آج کے نمرود کے مقابلے میں کیا نمرود ہوگا؟ آج کا نمرود، آج کا فرعون، آج کا ویسٹ، آج کا طاغوت، آج کا امریکہ، آج کا برطانیہ، جو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے 24 گھنٹے برسرے بیکار ہے، اس کے مقابلے میں یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، آپ کے دمشق میں، بغداد میں، دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں ان کے مفادات ہیں، اگر کوئی کھڑا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ کہیں اور سے نہیں آیا، علی کا بیٹا کھڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بیٹوں نے جینا علی سے سیکھا اور مرنا کربلا والوں سے سیکھا، اس لیے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس لیے آنے والا وقت بھی علی کے بیٹے کا ہے، بارہویں کا، اور بارہویں کی آمد کے لیے میں نے بھی تیار ہونا ہے، آپ نے بھی تیار ہونا ہے۔ اس تیاری کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا عمل، ہماری روح۔ میں اگر میری آنکھیں آلودہ ہوں گی تو میں کیسے ان کا جمال دیکھ پاؤں گا؟ اگر میرا دل کالا ہوگا تو میں ان کے سامنے جا سکتا ہوں؟ آج بھی بعض بزرگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کا حال دیکھ لیتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ہیں تو سامنے جاتے ہیں، جھجک ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اندر سے کیا ہو اور ان کو کیا نظر آئے۔ جو حجت خدا ہے، اس حجت خدا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے علی اور حسین کے مکتب کے سپاہیوں کو کربلائی روح کا حامل ہونا چاہیے، اور وہ کربلائی روح آپ کو اسی مسجد اور امام بارگاہ سے ملے گی، مسجد اور امام بارگاہ سے، طہارت روح کے ذریعے سے۔ اس لیے جب آپ ان مجالس میں آئے تو وضو کر کے آئے۔ اگر یہ عبادت سمجھتے ہیں آپ تو عبادت بغیر وضو کے مناسب نہیں ہے، وضو کر کے آئے۔ جب گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر نکلے کہ آپ نے حسین کے گھر میں مہمان بننے جانا ہے، یہ حسین کا گھر ہے۔ حسین کے گھر میں جب آپ مہمان بن کر جاتے ہیں تو پھر جو مہمان بن کر آتا ہے اس کا ادب، اس کی تواضع پھر میزبان خود جانتا ہے کیسے کرنا چاہیے۔ آپ اپنا دامن اور اپنا برتن بڑا کر کے آئے، جتنا آپ کا برتن بڑا ہوگا ادھر سے اتنا ہی زیادہ آتا ہوگا، جتنا چھوٹا برتن لے کر جائیں گے اتنا ہی کم کمائیں گے۔ بوری اور برتن بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں، وضو کر کے آئے، سوچ کر آئے کہ حسین کے گھر، حسین کے مکتب، حسین کی کلاس میں آپ نے جانا ہے اور حسین کا درس سننا ہے، کربلا کا درس سننا ہے۔ کربلا کا صرف واقعہ ملانے کے لیے نہیں ہے، انسان کے دل کی کالک کو ان آنسوں کے ذریعے سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ سلام دیجیے محمد والے میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا، بڑا وقت ہے۔ کربلا اگر کل کائنات کے درد کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کل کائنات کے درد کو ترازو کے ایک بلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف شہادت علی اصغر کے درد کو رکھا جائے تو
حبیب وہ درد کی کیفیت جو علی اصغر کی وجہ سے ہے وہ بہت کربلا والے بہت بڑے درد سے گزرے بہت بڑے درد سے. آج 12 تاریخ 12 محرم ذرا سوچیے 12 محرم کون سی تاریخ ہے؟ 12 محرم وہ تاریخ ہے جب زینب و کلثوم اور رباب و سکینہ اور مخدرات عصمت و طہارت اور اہل بیت کے بچے کچے قافلے کو زنجیروں سے باندھ کر کوفہ پہنچایا گیا تھا. یہ وہ تاریخ 12 تاریخ ان کو کوفہ پہنچایا گیا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر زینب ایک زمانے میں اپنے والد گرامی کی خلافت کے دوران رہتی تھی تو یہاں کی عورتیں آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا کرتی تھی. یہ وہی کوفہ ہے. اہل بیت کے درد کو ہم نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. کچھ لوگ آئے آیت اللہ العظمیٰ حکیم کی خدمت میں نجف میں عرض کیا کہ آقا ہم نے سنا ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین کربلا کے بعد 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے. ہم نے یہ سنا تھا کیا وہ واقعی خون کے آنسو روتے رہے یا پھر اصطلاحاً مبالغے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خون کے آنسو روتے رہے؟ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بہت آیت اللہ حکیم بہت بڑے مرضی تقلید اور بہت بڑے فقیہ بہت بڑے مجتہد ہیں. انہوں نے جب ان کی بات سنی سر جھکا دیا اور جیسے ہی سر جھکا بلک بلک کر رو پڑے بلک بلک کر رو پڑے. جب رونا زیادہ ہوا جیب سے رومال نکالا سفید رنگ کا کپڑا تھا اپنی آنکھوں میں رکھا کافی دیر تک ہچکیاں لے کر روتے رہے اور جب تھوڑا سا سکون ملا تو آنکھ پر سے رومال اٹھایا اور زمین پر رکھا تو سائلوں نے پوچھنے والوں نے کیا دیکھا؟ دیکھا اس رومال پر جگہ جگہ خون کے دھبے جگہ جگہ خون کے دھبے. دیکھا پریشان نے کہا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے کربلا اپنی آنکھوں سے برپا ہوتے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے. آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں کہ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں کہ قاسم کو کیسے گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا آج بھی جب میں سنتا ہوں کہ علی اکبر کے کلیجے کو کیسے برچھی سے باہر نکالا گیا آج بھی جب میں سوچتا ہوں اور سنتا ہوں کہ علی اصغر کے گلوئے مبارک پر 3 پھلوں والے تیر کے ذریعے سے کیسے وار کیا گیا تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن سید الساجدین پر قربان جاؤ انہوں نے تو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ننھے معصوموں کے چہروں پر تماچے مارے جا رہے ہیں. حمید بن مسلم ایک عجیب منظر کشی کرتا ہے کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی اور آگ میں سے محترم خواتین اور بچے نکل کر صحرا میں بکھر گئے تو میں نے اونچے چھت کی خاتون کو دیکھا وہ خاتون بھاگ آ کے خیمے میں جاتی واپس نکلتی پھر جاتی پھر واپس نکلتی بھاگتی نہیں. میں نے پوچھا یہ اونچے چھت کی خاتون کون ہے جو بھاگتی نہیں ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگ کیوں نہیں رہی؟ کہا کہ اندر سید الساجدین بیمار ہے ان کو اٹھا نہیں پا رہی اور چھوڑ کر جا نہیں سکتی اس لیے کہ خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے. امیر خود بیان کرتا ہے کہ کچھ خواتین نے مدد کی اور زینب سلام اللہ علیہا حضرت سید الساجدین کو لے کر باہر آئے. امیر خود نقل کرتا ہے کہتا ہے میں نے اس اسنا میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ دامن کے آگ کی وجہ سے رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے. میرا دل بڑا تڑپا میں گیا بچی کو روکا بچی رکی نہیں بھاگی. میں آگے
بچی کو روکا, بچی کے دامن کی آگ میں نے بجھائی. جیسے ہی دامن کی آگ بجھائی, بچی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا, گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں مارنے والے دیکھے, آگ لگانے والے دیکھے, آگ بجھانے والا تو پہلا شخص ہے. میں نے پوچھا بیٹی تم بڑی مصدوم کر رہی ہو, معصوم سی بچی ہو, تم کون ہو؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ ہو. میں نے پوچھا بیٹی یہ تم وہی سکینہ ہو جو حسین کو بہت عزیز تھی؟ کہا ہاں میں حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی. کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی پھر تمہارے یہ رخسار سیاہ کیوں ہو گئے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے, اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی پھر تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, خون رس رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے میرے کان کی بالیاں اس زور سے اتاری کہ میرے کان کی لو چھپ گئی اور خون رسنے لگا. میں نے پوچھا بیٹی ذرا بتاؤ میں اس وقت تمہاری کیا مدد کروں, تمہارا غم ہلکا ہو. اس نے میری طرف نگاہ دلائی اور کہا کہ اچھے انسان لگتے ہو, ذرا مجھے نجف کا رستہ بتا دو. میں نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا کہ جاؤں گی, میرے جد وہاں دفن ہے, ان کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں گی بابا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب